اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم عزت بزرگوں اور دوستوں معزز سامعین کرام اللہ رب العزت کا بحد فضل کرم احسان شکر جس رب ذوالجلال میں اس پرفتن دور کے اندر اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائے اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بحد قبول فرمائے ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنائے محترم حضرات اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے آج اس جمعہ المبارک کے موقع پر میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ناقص علم کے مطابق اہل بیت کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے اور اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں محترم حضرات اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جی مجھے بتائیں اسلام کی تاریخ کے اندر شہید کتنے ہیں تو آپ جواب دیں گے کہ ایک ہے پھر میں پوچھوں کہ وہ کون ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ 10 محرم الحرام کو شہید ہونے والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن بزرگوں حقیقت میں جب آپ اور ہم اور ہر انسان اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا جب اس کو سٹڈی کرے گا اس کو پڑھے گا اس کے سامنے کھل کر ایک بات سامنے آئے گی کہ اسلام کی پوری تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے اسلام کے اندر صرف ایک ہی شہید نہیں ہے بلکہ بہت سارے ہیں بلکہ پوری اسلامی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے اگر میں آپ سے سوال کروں اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے اہل بیت کن حضرات کو کہا جاتا ہے اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں تو مجھے نہیں لگتا آپ اس کی صحیح تعریف کر سکیں گے تو بزرگوں آج ہم اہل بیت ہی کے متعلق عرض کریں گے اللہ سے دعا کریں اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور مرنے کے بعد بخشش کا مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنائے محترم حضرات جب ہم اہل بیت سب سے پہلے اہل بیت عربی کا لفظ ہے معنی ہے گھر والے اہل بیت کس کا لفظ ہے عربی کا اور اس کا مطلب ہے گھر والے قرآن کریم کے اندر اہل بیت کا نام 13 بار آیا ہے کتنی بار قرآن کے اندر جی 13 بار اہل بیت کا نام آیا ہے اب بزرگوں جب ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کریں گے تو پہلے نمبر پر اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات آئیں گی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے تھے جی 11 کتنے 11 تو کتنی بیویاں ہوئی 11 بیویاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے دوسرے نمبر پر جب ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کریں گے بولیں گے تو اس کے اندر دوسرے نمبر پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مراد ہوں گے یعنی دوسرے نمبر پر نام آئے گا نمبر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے جی 3 کتنے بیٹے تھے جی 3 حضرت قاسم حضرت طیب طاہر اور حضرت ابراہیم حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت طیب طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو گئے جی کتنے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 3۔ تو جب ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کریں گے تو دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آئیں گے۔ ہوگی 2 باتیں۔ تیسری بات، جب ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کریں گے تو تیسرے نمبر پر نام آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا۔ تو کتنی بیٹیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 4۔ کتنی تھی جی؟ 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یاد رکھیں، عنہا صحابیہ عورت کو لگے گا اور عنہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے گا۔ اللہ رب العزت کا نام آئے گا، ہم نے اللہ جل شانہ کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، ہم نے درود پڑھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام آئے گا، ہم نے سلام بھیجنا ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ جب سامنے نام آئے گا حضرت ابو بکر، ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب عمر کا نام، صحابی کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو کسی بزرگ کا تابعی کا نام آئے گا، ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ جیسے حضرت امام بخاری، ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ جیسے حضرت شکر الدین گنج رحمت اللہ علیہ۔ اس طریقے سے جیسے بزرگ کا، تابعی کا، تبع تابعین کا، بزرگوں کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ صحابیہ عورت کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی کا نام آئے گا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا نام آئے گا اللہ جل شانہ۔ یاد رہے گا میری بات؟ تو سنتے چلے جائیں توجہ کے ساتھ۔ تو ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کریں گے تو تیسرے نمبر پر آئیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ میں نے ابھی عرض کیا کتنی تھی؟ 4۔ بڑی کا نام تھا زینب، اس کے بعد والی کا نام تھا رقیہ، اس کے بعد والی تیسری کا نام تھا ام کلثوم، اور چوتھی کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ذرا کبھی کسی مسلمان کے مجمع سے کھڑا کرو نا ایک انسان کو، پوچھو جی بتاؤ جی نبی کے کتنے لڑکے تھے، کتنی لڑکیاں تھیں؟ دس سکسی جی دکھائے گا؟ نہیں دکھائے گا۔ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا، مسلمانوں کا یہ حال ہے، ایک جگہ کسی اسکول کے اندر، کالج یونیورسٹی کے اندر، حضرت مفتی نذیر صاحب کی باتیں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے سے نہیں، مجھے نہ مانے نہ مانو، مفتی نذیر صاحب کو تو مانتے ہو نا، مفتی اعظم کشمیر، اتنا بڑا بندہ، ان کی باتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اسکول کے اندر پیپر ہوئے بچوں کے، تو وہاں کوسچن ڈالا گیا تھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کوسچن کیا تھا؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سکول کے اندر غیر ایمان والے بھی پڑھتے تھے، کالج سی یونیورسٹی جو بھی چیز تھی، فرماتے ہیں اس سکول کے اندر غیر ایمان والے بھی پڑھتے تھے اور ایمان والے بھی پڑھتے تھے، غیر ایمان والیاں بھی تھی اور غیر ایمان والیاں بھی تھی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مسلمان نے لکھا تھا مجھے نہیں معلوم، اور سکھ نے لکھا تھا مسلمانوں کے نبی کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھا امت ایتھا، نبی کا نام معلوم نہیں، سیرت کیسے معلوم ہوگی؟ قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، سیرت کی کب توفیق ملے گی؟ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں، تحریر کا مطالعہ کرنے کی کب توفیق ملے گی؟ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں برکتیں اس لیے ہم سے روٹ گئی، ہم نے اللہ کی دامن کو چھوڑ دیا، یعنی جو رسی کو مضبوطی سے پکڑنا تھا، جس کے اندر فرمایا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑے رکھو، اور لوگوں کے اندر اختلافات انتشار مت پھیلاؤ۔ جب ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا، جب ہم نے اس کے گھر کو چھوڑ دیا، جب ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، جب ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی، جب ہم نے علماء سے دوری اختیار کر لی، جب ہم نے نیک لوگوں کی صحبت سے دوری اختیار کر لی، تو ہمیں نبی کا نام بھول گیا، نبی کی سیرت بھول گئی، نبی کی زندگی بھول گئی، نبی کے طریقے بھول گئے، نبی کا اسوہ حسنہ بھول گیا، نبی کا عہد
کے اندر دان تڑوانا بھول گیا، نبی کا طائف کے اندر امت کے خاطر پتھر کھا کر لہو لہان ہو جانا بھول گیا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ نوجوانوں سے پوچھیں، آپ بڑے حضرات بچے ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ بچے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ میں دیکھ کر آپ کے سامنے آیا ہوں، ہم نے سنا، ان کانوں سے سنا، کوئی فلم ریلیز ہوئی ہے سیارہ کے کیا نام ہے اس بکواس کا، ہم نے سنا، اس کو دیکھ کر لڑکے لڑکیاں پاگل ہو گئے رو رو کر، پاگل ہو گئے رو رو کر، آنسو ان کے نہیں رک رہے۔ ایک ایکشن کو دیکھا رونے لگ گئے، ایک فلم کو دیکھا رونے لگ گئے، ایک مووی کو دیکھا رونے لگ گئے، ایک ناٹک کو دیکھا رونے لگ گئے۔ میں ان سے کہتا ہوں، میں نے رات کو بھی اس پوسٹ کو لکھا تھا، میں ان سے کہتا ہوں آؤ نبی کا طائف والا واقعہ پڑھو، تمہاری روح کانپے گی، تمہاری رگ رگ روئے گی، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں تھمیں گے، تمہاری روح کانپ جائے گی جب تم طائف کا واقعہ پڑھو گے کہ امت کے خاطر نبی علیہ السلام نے کس حد تک تکلیفوں کو برداشت کیا، کتنے پتھر کھائے، اتنے پتھر کھائے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میرا موضوع دوسرا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ آپ کے جسم سے اتنا خون نکلا تھا، جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ ہم نے ایک ناٹک کو دیکھا، رونے بیٹھ گئے۔ ہم آئے نبی کی سیرت پڑھے، ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے، صحابہ نے دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی، اس سے پیچھے چلتے رہے، تابعین نے کتنی قربانی دی، اس سے پیچھے آ جائیں، تبع تابعین نے کتنی قربانیاں دی، اس سے پیچھے آ جائیں، بزرگان دین نے کتنی قربانیاں دی، اس سے پیچھے آ جائیں، اولیاء کرام نے دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی، اس سے پیچھے آ جائیں، علماء حضرات نے کتنی قربانیاں دی۔ اس وقت جو ہم آزاد بیٹھے ہیں نا ملک کے اندر، اس ملک کو آزاد کرانے کے اندر سب سے اہم رول مولویوں کا رہا ہے۔ جب آزادی کی سانس ہم لے رہے نا، اس کو آزاد کرانے والے علماء حضرات ہیں، اس کو آزاد کرانے والے مولوی حضرات ہیں۔ جب کہتے ہیں مولویوں کو کچھ کام ہی نہیں، تم جب آزادی کی سانس لے رہے ہو اس ملک کے اندر بیٹھ کر، واللہ اس کے پیچھے علماء کرام کا خون لگا ہے۔ علماء کرام کی گردنیں پڑھ کر دیکھیں تاریخ ہند کو، پڑھے ہندوستان کو کس نے آزاد کرایا، پڑھ کر دیکھیں اس ملک کو کس نے آزاد کرایا، مطالعہ کر کر دیکھیں۔ آج جب ہم سانسیں لے رہے ہیں آزادی کی، تو اس کو آزاد کرانے والا کون تھا؟ آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا۔ اس کو آزاد کرانے والے ملا تھے، اس کو آزاد کرانے والے علماء تھے، اس کو آزاد کرانے والے مولوی تھے۔ مراسا پڑھے ہی نہیں تا سے سامنے اردو دے 3 یا 4 کتابہ میں کلاسہ دی کتابہ میں چاہ گیا جی سو گاندھی جی آزاد کرانا، اس بھی دیتی اسی قربانی، اس بھی آواز چاہیے، اسی اس انکار نہ کر دے، لیکن اہم رول رہا ہے حضرات علماء کرام کا، جنہوں نے ہندوستان کو اور اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ پڑھے، ہماری باتوں پر اگر شک ہو رہا ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے، خود پڑھ کر دیکھ لیں، ساری حقیقت سامنے آ جائے۔ تو خیر بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا جب اہل بیت کا ہم لفظ استعمال کریں گے تو تیسرے نمبر پر نبی کی بیٹیاں مراد ہوں گی۔ تو پہلی بیٹی حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے معنی سنیں۔ زینب کا معنی ہے استغفار کرنے والی، رقیہ کا معنی ہے خاوند کی خدمت کرنے والی، اور پھر تیسرے نمبر پر ام کلثوم ہے اور اس کا معنی ہے بچوں کی تربیت کرنے والی، چوتھے نمبر پر سب سے چھوٹی بیٹی ہے، چوتھی بیٹی ہے، چہتی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب ہے جہنم سے آزاد ہونے والی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے چلے جائیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، پہلے نمبر کی بیٹی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئی ہے تو آپ کے بطن مبارک سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جس کا نام پہلے کا تھا حضرت علی ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا
اور وہ نام رکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ تیسرے نمبر پر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھے گیا امامہ۔ اب یہ علی کون ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر کر خانہ کعبہ کے اندر آئے، آپ نے دیکھا کتنے بتا سے نہیں تھا؟ 360۔ کتنے بت تھے؟ 360۔ 360 بت تھے وہاں خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے۔ تو ان بتوں کو توڑنے کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن العاص سے فرمایا میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو توڑو۔ حضرت علی ابن العاص نے ان 360 بتوں کو توڑا ہے، لیکن ان کا دشمن بڑا چلاک تھا، انہوں نے اس علی کو بلا ڈالا اور یہ ساری فضیلت جا کر شفٹ کر دی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر۔ لیکن حقیقت میں جب ہم پڑھ کر دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو ان بتوں کو توڑنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہیں تھے، حضرت علی ابن العاص تھے۔ اسی پڑھا نہ پڑھا، اگر وقت کٹ کا فرصت مل گچھا، اگر کوئی توفیق اللہ دی مل گچھا تا ساری حقیقت اصل ملا گچھا ہے، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے، مگر اسی پڑھ دے نا۔ ہم نے سوچا اگر ہم نے پڑھ لیا تو پھر مطالبہ آ جائے گا کہ دیکھو جی صحابہ کی قربانیاں کیا تھی اور تم کیا کر رہے ہو، تو دین پر آ جاؤ۔ صحابہ کے پاس تقوی تھا تو پھر ہم سے بھی مطالبہ آ جائے گا کہ تم بھی تقوی اختیار کرو، تو بڑی مشکل آ جائے گی تقوی اختیار کرنے میں۔ اس لیے ہم نے دوری ہی پکڑ رکھی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا، دین سے دوری ہوگی تو تمام تر بدعات، خرافات، رسم و رواجات دنیا کے اندر وجود کے اندر آئیں گی۔ جب دین کے ساتھ رغبت ہوگی تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ تو خیر، حضرت زینب کا نکاح کس سے ہوا؟ ابو العاص سے۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ پہلے بیٹا حضرت علی، نام تھا ابن العاص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نواسا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، ہو گئے 2، اور پھر 1 لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا امامہ۔ یہ اب امامہ کون ہے؟ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، دنیا سے جانے لگی، تو حضرت علی کرم اللہ جو ان کے شوہر سرانے کھڑے تھے، تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ حضرت علی رو رہے ہیں، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تیرے جیسی خدمت کرنے والی مجھے نہیں ملے گی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کس سے؟ حضرت علی سے، اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایک لڑکی کا نام بتاتی ہوں جو رشتے میں میری بھانجی لگتی ہے، کیونکہ امامہ کون تھی؟ حضرت زینب کی لڑکی، اور زینب کون تھی؟ حضرت فاطمہ کی بڑی بہن۔ فرمایا میری وہ بھانجی لگتی ہے رشتے میں اس کا بتاتی ہوں، میرے مرنے کے بعد اگر آپ کا جی چاہے کہ میں دوبارہ شادی کروں تو آپ اس سے شادی کر لینا، وہ میری طرح آپ کی خدمت کرے گی۔ یہ تھی امامہ۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر آئی تو آپ کو ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی، ایک ہی بچہ ہوا، اس کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ کو ان سے حضرت رقیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت رقیہ دنیا سے چلی گئی۔ گلا بڑی یاد رکھ سکتے نا، یاد رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں جنہیں کی طرف سے ہمیں رغبت ہی نہیں۔ تو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا حضرت رقیہ کے بطن سے، پیٹ سے، نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت عبداللہ، اور اولاد کوئی نہیں ہوئی، حضرت رقیہ دنیا سے چلی گئی۔ تیسرے نمبر پر ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح بھی کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا سیرت حضرت عثمان غنی کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے کہ امام اس نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری قیامت کی صبح تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں گئی ہوئی ہو سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ پہلی رقیہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی اور دوسرے نمبر والی تھی، اور پھر حضرت زینب آئی ان کے نکاح کے اندر، ام کلثوم آئی ان کے نکاح کے اندر جو تیسرے نمبر والی تھی۔ تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔
تو خیر حضرت تیسرے نمبر پر جب آئی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر، ان سے آپ کو کوئی اولاد نہ ہوئی، پھر حضرت زینب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہو گیا۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاڈلی اور آخری بیٹی ہے چوتھے نمبر کی، ان کا نکاح ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح کے اندر آتی ہے تو آپ کو 6 بیٹے پیدا ہوئے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ پہلے پر بیٹیاں پیدا ہوئی، پہلی بیٹی پیدا ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بڑی بہن کے نام پر نام رکھا۔ تو حضرت فاطمہ کی بڑی بہن کون سی تھی؟ میں نے ابھی عرض کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسری بیٹی حضرت فاطمہ کو پیدا ہوئی تو حضرت فاطمہ ہی نے اپنی دوسری بہن کے نام پر نام رکھا۔ تو دوسری بہن کا نام میں نے کیا بتایا جی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تیسری بہن کے نام پر نام رکھا۔ تو میں نے ابھی بتایا تیسری کا نام کیا تھا؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کتنی ہوگی جی؟ 3 بیٹیاں۔ اس کے بعد آپ کو 3 بیٹے پیدا ہوئے، بڑا ایک بیٹا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب پہلا بیٹا پیدا ہوا علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ علی نے فرمایا حرب۔ کیا فرمایا؟ میں نے نام رکھا حرب۔ حرب کہتے ہیں لڑائی کرنے والے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے فرمایا اس کا نام رہے گا حسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا حضرت فاطمہ کو پیدا ہوا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حرب۔ حرب کا معنی لڑائی کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا، فرمایا اس کا نام ہے حسین، دوسرے کا نام آ گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا علی کیا نام رکھا؟ علی نے پھر وہی جواب دیا حرب۔ آپ نے نام تبدیل کر کے رکھا زین العابدین۔ اور جب کربلا کے اندر یہ قافلہ 72-73 آدمیوں کا گیا تھا نا، تو وہاں سارے دین کے خاطر شہید ہو گئے تھے، ایک بچہ تھا وہ تھا حضرت زین العابدین۔ جب بڑے ہوئے تو ساری رات روتے تھے، ساری رات روتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے، حضرت آپ رات کو آرام نہیں کرتے، نیند نہیں کرتے، ساری رات روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف گم ہوا تھا، وہ اتنے روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور فرمانے لگے کہ یوسف گم ہی ہوا تھا، مرا نہیں تھا، 40 سال کے بعد مل گیا تھا، ملاقات واپس ہو چکی تھی، لیکن وہ اتنے روئے تو میں کیسے نہ روں؟ میرے سامنے پورا خاندان کٹا ہے کربلا کے اندر، میرے سامنے 72-71 آدمیوں کی لاشیں گری ہیں، ان کے سر ان کے دھڑ سے الگ کیے گئے ہیں، تو میں کیسے نہ روں؟ آپ بزرگوں، تو میں نے یہ آپ کے سامنے اہل بیت کی تعریف۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات مصلی کے اوپر گزارتی تھی، ساری رات مصلی کے اوپر اللہ کے سامنے عبادت کے اندر، ایک سجدے کے اندر۔ یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھار اتنا لمبا سجدہ کرتی، صبح ہو جاتی تو کہتی یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے، تیری یہ بندی فاطمہ دل کھول کر سجدہ نہ کر سکی، رات ختم ہو گئی۔ ہاں اس دھرتی کے اوپر، اس دنیا کے اوپر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا اللہ سے گلہ ہوا کرتا تھا کہ یا اللہ تم نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے، تیری یہ بندی یا بندہ سجدہ بھی نہ کر سکا، رات ختم ہو گئی، ہم اس لیے گلے ہو رہے ہیں یا اللہ ابھی بھی آنکھ لگی تھی، ابھی تھوڑا وقت ہوا تھا، تم نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ روشنی ہی ہوگی، میں نے جی بار کے نیند بھی نہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے لگی، حضرت علی موجود ہے پاس، حضرت علی سے فرمایا علی جب میں مر جاؤں میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، اندھیرے کے اندر اٹھانا۔ فرمایا فاطمہ تیرا جنازہ رات کو اٹھائیں گے تو تمہارے جنازے کے اندر دور کے لوگ کیسے شرکت کریں گے؟ فرمایا نہیں، میرے چہرے کو یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے جو میرے والد ہیں، یا میرے شوہر حضرت علی نے دیکھا ہے جو میرے شوہر ہیں، میرے چہرے کو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کو بھی غیر محروم نہ دیکھے۔
میرے کفن کو بھی غیر محرم نہ دیکھے. اور یہ بھی لکھا ہے حضرت فاطمہ کی سیرت کے اندر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھتے چاند کو نہیں دیکھا کرتی تھی، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس چاند کو کسی غیر محرم نے دیکھا ہو. حالانکہ اگر غیر محرم نے دیکھا ہے وہ نظر چاند پر جاتی تھی، فاطمہ کے اوپر نہیں آتی تھی. لیکن ایک مثال رکھی امت کی بیٹیوں کے سامنے، ایک پردے کا درس دیا، ایک زندگی پردے کے اندر گزارنے کا سبق دیا کہ کیسے تم نے پردے کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے. فرمایا میرے چہرے کو یا محمد نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے والد ہیں، یا علی نے دیکھا ہے جو میرے شوہر ہیں، اس کے علاوہ میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کو بھی غیر محرم نہ دیکھے. ہمارے یہاں کوئی عورت مر جاتی ہے، اعلان ہوتے ہیں. پہلے تو افسوس کی بات ہے، اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اعلان ہوتا ہے جی یہاں عورت کا جنازہ رکھا ہوا ہے، غیر محرم نہ جائیں، مرد حضرات وہاں نہ جائیں، عورتوں کو جانے ہی دیں. لیکن سارے حضرات وہاں موجود ہیں، مرد حضرات وہاں موجود ہیں، محرم رشتے والے لوگ وہاں موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں. اور گھر والے بھی، اللہ حفاظت دے، اللہ حفاظت فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. گھر والے بھی، کوئی خاتون مر گئی ہے تو یار اس کو پردے کے اندر رکھو، سامنے لا کر صحن کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. فلاں جگہ والا بھی آ کر دیکھتا ہے، فلاں جگہ والا بھی دیکھتا ہے، فلاں جگہ والا بھی دیکھتا ہے. اور مرنے سے پہلے کسی کو کوئی یاد نہیں تھا کہ کوئی تھی ہماری رشتہ دار. مرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں رشتے جوڑنے کے لیے، یہ میری یہ لگتی تھی، میرا اس کے ساتھ یہ رشتہ تھا، یہ تعلق تھا. جب زندہ تھی اگر وہ بیمار ہوئی تو ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ اس کی عیادت نہیں کی، اس کا پتہ سا نہیں کیتا. جس نے مار گئی تیسے نے رشتے جوڑے کو مار یہ جب یہ جہالت ہے، یہ علم کی کمی ہے کہ غیر محرم کو غیر محرم دیکھ رہا ہے. تو مر جائے کوئی عورت، مرنا ہے عورتوں نے، مرد مریں گے تو کیا عورت پوری زندگی زندہ رہے گی؟ سب نے جانا ہے. تو اس لیے بزرگوں جب ایسا معاملہ ہو جائے جہاں عورت مر جائے تو مرد حضرات دور رہا کریں. جب غسل سے کفن سے فارغ ہو جائے تو پھر بھی اس کے بعد بھی اپنے رشتہ دار جائے، محرم رشتہ جائے جو اس کو کاندھوں کے اوپر اٹھا کر لائے. اور پھر قبر کے اندر بھی محرم ہی رشتہ اس کو اتارے، غیر محرم اس کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے، اس کے کفن کو ٹچ نہ کرے. دیکھیں فاطمہ کی سیرت کو، اس نے کہا تھا میرے جنازے کو میرے اس کے کفن کو غیر محرم دیکھے بھی نہ. تو ہم غیر محرم اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اس کو کندھا دیتے ہیں، اس کو زمین کے اندر اتارتے ہیں. تو یہ خدمت رشتہ داروں کی کے حوالے کریں نا، کیونکہ یہ آخری خدمت ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں دین کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے، اور پڑھ کر بھول جانے کی ضرورت ہے نہیں، پڑھ کر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. مطالعہ کرنے کے بعد ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، کھل کر سامنے آ جائیں گی. اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے حضرت ان کی اہل بیت کا تذکرہ کیا کہ اہل بیت کون لوگ تھے، اہل بیت کس کو کہا جاتا تھا، اہل بیت سے کون حضرات جو ہے مراد تھے. تو بزرگوں ہم نے کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، پھر جیسے یہ زندگی گزارتے تھے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کسی کو ہم کہیں نا دیکھو جی فلاں صحابی نے دین کی خاطر یہ قربانی کی، یا فلاں نبی نے دین کی خاطر یہ قربانی کی، تو آگے سے جواب دیتا ہے جیو نبیہ سے، جیو صحابیہ سے، جی میں ویسا نہ بڑھ سکتا. تو کہنے والا کب آپ کو کہتا ہے کہ آپ ویسے وہ صحابی بن جاؤ یا آپ نبی بن جاؤ؟ کیسے بن سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. جو دعویٰ کرے گا کذاب ہوگا، کافر ہوگا، جھوٹا ہوگا. ویسا تو نہیں بن سکتے، ویسے بننے کی کوشش تو کرنی ہے. مجھے بتاؤ، اولاد سے سوال ہے، اولاد سے آپ ماں باپ کے حقوق ادا کر سکتے ہو؟ جی کر سکتی ہے اولاد. شاگردوں سے سوال ہے، شاگردوں اپنے استادوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو؟ ایک انسان سے سوال ہے، آپ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا. تو کیا کوشش کرنی بھی چھوڑ دینی ہے یا کوشش کرنی ہے جی؟ کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کوشش تو کرنی ہے. یار پیپر ہو رہے ہو، ایگزام ہو رہا ہو، ایک بچہ نقل مارتا ہے، نقل کرتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے. ہم نبی کی نقل اتار لیں گے، کسی صحابی کی نقل اتار لیں گے، اس کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں پاس نہیں کرے گا؟ پاس کر دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا. تو بزرگوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صبح شام قرآن کریم کی تلاوت کریں،
اور اس کے بغیر جو وقت ملتا ہے تھوڑا سا وقت نکال کر کتابوں کا مطالعہ کیا کرے، اس کو پڑھا کرے، اس کے بعد ہمارے سامنے ساری چیزیں کھل کر آ جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک دوسری بات عرض کریں گے۔